شوکت ترین میں آپ کو اور سارے جو پینلسٹ ہیں، پہلے تو میں سن رہا تھا آپ کی یہ جو آج آپ نے سیمینار میں اکانومی کے اوپر بات چیت کی ہے، تو پہلے تو میں آپ سب کو جس طرح آپ نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات کی اکانومی کی، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں جو اکانومی کے حالات ہیں، پہلے میں آپ کو سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب 2018 میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، کیونکہ پاکستان پھنستا ادھر آ کے ہے۔ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگایا، ہمارے سامنے ایسٹ ایشین ٹائیگرز بنے، چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے 30 سال میں آگے بڑھتے ہوئے، ساروں نے بیسکلی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے۔ یہاں تو میں نے کبھی کسی کو مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں، جیسے اکانومی گرو کرے گی پھنس جائے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا، اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم بس سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا تب بڑا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا 1 سال سروائیو کیا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ، UAE اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائبلٹیز دینے کے لیے، تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی۔ اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ-19 آ گئی۔ تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا دنیا کے اندر۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ-19 سے، تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما تھا سامنے، کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے، جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے، یعنی ملک سے پریشر تھا، لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی، اسپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے، تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لاک ڈاؤن لگائیں، اور بڑی تنقید ہوئی میرے پہ۔ لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلے ہماری اکانومی ہم نے 1 سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا، ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی، تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی اکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا۔ اور پلس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، میں سب سے پوچھتا تھا کہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا۔ اینی وے، وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے، اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انوویٹو قسم کے فیصلے کیے۔ میں نے خود پھر وہ جو IMF کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو IMF کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی، نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگریکلچر کے اوپر پوری، خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص رعایت لی، انسینٹیوز لیے، اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کے اندر جو گروتھ ہوئی اس نے ایکچولی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا، اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا۔ اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو مینشن کیا ہوگا 5.7% گروتھ ریٹ تھی، اور جو آخری سال میں 6% تھی۔ تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے، ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور دوسرا کووڈ کا جو مسئلے آئے۔ اب کوشچن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ رجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو رجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے ریئلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا، انرجی پرائسز ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے، اور کیا انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں۔ ہر روز میں جب آفس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، یعنی
خوف یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، کیونکہ تیل کی قیمت $100 سے اوپر چلی گئی تھی. لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتا چلا کہ سازش ہو رہی ہے، تو میں نے خود اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں، تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی اکانومی کسی سے. یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا، اور وہ آگے فریجائل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشوز ہیں. تو یہ جو اکنامک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لایا جا رہا ہے، ان کا تو ٹریک ریکارڈ 30 سال کا ہے. وہ کون سا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی اکانومی کو بڑا اچھا سنبھالا تھا؟ کیونکہ 90s کے اندر ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹیننٹ میں اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے. 90s میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں. تو ان کا کون سا ٹریک ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو اکانومی کو سنبھالا تھا کہ ان کو پھر لایا جا رہا تھا؟ اور وہی جو آج ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا. اور میں نے اس سے 5-6 مہینے پہلے میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا ہے. اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے، غدار ہے یہ ملک کا. تو آج اب جدھر ہم کھڑے ہیں، کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1 چیز، جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی بھی آپ جینیس لے آئیں اکانومی کا، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو اکانومی ہے، اکانومی ڈائریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سرٹنٹی. جب تک سرٹنٹی نہیں ہوتی، بزنسز ہم سب جانتے ہیں، اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں اکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک ایک اکانومی کے اندر لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے 6 مہینے 1 سال 2 سال تک ماحول کیا ہوگا ملک کا، لوگ انویسٹ نہیں کرتے. تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں، یہ کون آج پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فائنانس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا 122 پہ، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لائبلٹیز بیٹ کر سکتی ہے. اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈائریکشن ہے اکانومی کا، یہ گورنمنٹ کا، وہ غلط طرف ہے. یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے، اور وہ الیکشنز کروانا. اور یہ اب سے نہیں، یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. اور یہ ہمیں کہنا، سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں. پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے، ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو اکانومی کا حال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے، اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے، وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے، اور وہ واضح ہے، چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اوپینین پولز ہو. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. یعنی یہ ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی. یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے. مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 پہ تو آپ کیا کریں گے،
تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا، کیونکہ ایک طرف